اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ یہ جو قیامت کے متعلق اور جہنم کے متعلق باتیں کرنے والے لوگ ہیں، جو مذاق بنانے والے لوگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ چند دن کے لیے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا پھر ہم جنت میں آ جائیں گے، کیا حالت ہوگی اس دن جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، جس میں اس دن میں شک نہیں ہے کوئی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر کسی کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ اس نے اعمال کیے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ حقیقت تو اسی وقت سامنے آ جائے گی جب محشر کا دن قائم ہوگا، کہ جو کہنے والے ہیں کہ چند دن کی سزا ہے، 50,000 سال کا دن جب گزرے گا تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ جہنم کا تو ایک جھونکا بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اس دنیا کی زندگی کتنی بار جمع کی جائے تو وہ ایک دن بنتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم چند دن گزار لیں گے، وہ چند دن کا مطلب ہے کہ کئی بار کی زندگی گزاریں گے۔ اتنے حوصلے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم چند دن گزار لیں گے، اتنا آسان کام ہے۔ یہ آیات بہت اہم آیات ہیں، عقیدے سے متعلق، عقیدے کو مضبوط کر دینے والی آیات ہیں اور بہت آسان بھی ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملک، اس کائنات کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے، وتنزع الملک، اور تو جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہی واپس لے لیتا ہے، ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہی ساری بھلائیاں ہیں، تیرے ہاتھ میں ہی سارے اختیارات ہیں، تو جسے چاہے جو مرضی عطا کر دے، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، اور تولجا، تو داخل کرتا ہے النہار، دن کو، فی اللیل، رات میں، وتخرج الحی، اور تو پیدا کرتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، وتخرج المیت، اور تو پیدا کرتا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے، وترزق من تشاء، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ، یہ ظاہری طور پہ بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ استعارہ ہے کہ نافرمان والدین کے گھر میں فرما بردار اور مسلمان بچے، یا مسلمان اور فرما بردار والدین کے گھر میں نافرمان بچے، یہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کا استعارہ ہے۔ اور وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، بغیر حساب رزق دینے سے مراد یہ بات بھی سمجھ آئی کہ
ایک تو اس کا مفہوم عام فہم کیا جاتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بے تحاشا رزق دیتا ہے، مراد زیادہ رزق دیتا ہے، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے حساب کے مطابق نہیں دیتا، ہمارے حساب سے ہٹ کے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہتر معلوم ہے کہ کس کے لیے کتنا رزق فائدہ مند ہے، بہتر ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو زیادہ دیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کا فیصلہ ہمارے لیے ہماری سوچ سے زیادہ بہتر ہے۔ لا نہ یتخذوا بنائے یا پکڑے المؤمنون ایمان والے الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کے کفار کو اپنا دوست نہ بنائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی یہ کام کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ بس اللہ کی طرف سے اس کے لیے کچھ نہیں، الا مگر ان یہ کہ تتقوا منہم وہ ان سے بچنا چاہتے ہوں، تقاتن حفاظت کے لیے، وہ کوئی چال چل رہے ہوں جس کے ذریعے ان کے گھیرے سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس وقت وہ ان کے سامنے دوستی کا بہانہ بنا سکتے ہیں، ان کو دوستی کا دکھاوا کر سکتے ہیں، چال کے طور پہ ان سے دوستی کر سکتے ہیں، ظاہری طور پہ، حقیقی دوستی نہیں کر سکتے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تعالی تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اس ذات کے سامنے ہمیں کل کو پیش ہونا ہے تو وہ اس مرحلے سے آپ کو ڈراتا ہے کہ اس دن جب حساب ہوگا تو ہر ایک چیز سامنے آ جائے گی، لہٰذا یہ مت سوچو کہ تم لوگوں کو دھوکہ دے کے اندر سے ان کے ساتھ دوستیاں رکھو اور اوپر سے تم ان کے خلاف نعرے لگاتے رہو، بعد میں وہ آپ کی حمایت میں نکل پڑیں۔ یہ جو دھوکے بازی ہے کہ آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے، کل جب اس کے سامنے پیش ہوگے تو سارے حقائق سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔